بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غربت، افلاس، تنگ دستی، اس کے خاتمے کے لیے ایک آیت کا وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ غربت سے تنگ ہیں، افلاس سے تنگ ہیں، پریشانی ہے، سب دروازے بند ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا، مطلب یہ ہے کہ فاقوں کی حالت ہو چکی ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ایک وظیفہ بہت زبردست کام آنے والا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آزمائشیں، پریشانیاں انسانوں پر آتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں۔ جس کی اللہ بہتری چاہتا ہے اس پر تھوڑی مشکل ڈالتا ہے، تاکہ کیونکہ ہم نا اکثر خوشحال جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا دھیان اپنے آنے والے آخرت کے سفر اور اس تیاری سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کو جس کے لیے یہ منظور ہے کہ اس کو اللہ پاک نے بخشنا ہے، اس کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے، اس کو نیک لوگوں میں شامل کرنا ہے، تو اللہ تھوڑا سا رسی کو کھینچتا ہے، تھوڑی آزمائش دیتا ہے، تھوڑی آزماتا ہے بندے کی آنکھ کھولنے کے لیے کہ جاگ جا بھائی، جاگ جا۔ کیونکہ جب پریشانی آتی ہے نا، پھر ہماری جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے، تو اس کا فوراً رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ والوں کی طرف ہوتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، قرآن کی طرف جاتا ہے، وظائف کی طرف جاتا ہے، وہ اس سے ہیلپ لیتا ہے، دین سے ہیلپ لیتا ہے اپنی اس پریشانی سے ریکور کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے، اور اسی کے اندر اس کی بہتری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا واپسی کا سفر ہو جاتا ہے۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس جہنم میں اس سے گدھے کی طرح جو ہے نا وہ چکی پسوائی جائے گی۔ جیسے گدھے کو آپ نے دیکھا پرانے زمانوں میں چکی پیستے تو گدھے کو باندھتے تھے، وہ گھومتا تھا تو چکی میں آٹا بنتا تھا۔ یہ پرانی باتیں، اب تو خیر وہ دور نہیں ہے، لیکن حدیث کے مطابق ہے، بات اس لیے کر رہا ہوں۔ تو اہل جہنم اس سے پوچھیں گے کہ تم اتنی سزا جو سخت تمہیں ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے؟ کیا تم نے ایسا کام کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے تھے، ہدایت نیکی کی تلقین نہیں کرتے تھے؟ تو وہ شخص جواب دے گا کہ میں نیکی کی تلقین کرتا تھا، بہت کرتا تھا، مگر اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میں تلقین تو بہت کرتا تھا، لیکن جو لوگوں کو میں نیکی کی اچھی باتیں، اچھائی کی بتاتا تھا، اس پہ پریکٹیکلی میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ بہت خطرناک بات ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی آنکھ کھولنے کے لیے، اور آپ کو اس لیے بتایا کہ اگر آپ بھی کسی بھی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے کسی کو ہدایت کی بات کریں تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی پر بھی امپلیمنٹ کریں، پھر بہت آسانی ہو جائے گی، ورنہ یہ پھر واقعہ جو یہ حدیث سے ہے یہ آپ یاد رکھیے گا۔ دوسری بات کہ جو نصیحت ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ جب بھی آپ کو دولت افلاس کے لیے نکلنے، غربت سے نکلنے کے لیے دولت کے بجائے بتا، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو آخرت کی فکر کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، اور وہ ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف بات پیسے کی کر دی جائے تو یار 1 منٹ کی بات ہے، تو وہ تو ہزاروں وظائف آپ کو یوٹیوب پہ ملتے ہیں، کسی کا بھی دیکھ لیں، شارٹس میں اب تو وظائف آ رہے ہیں، تو ٹائم نہیں ہے تو شارٹس دیکھ لیا کریں۔ ہم تو پوری بات سیاق و سباق کے ساتھ سمجھائیں گے جو ہمارا انداز ہے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ ہوتا تھا، بہت مشہور، تو اس کے زمانے میں ایک مجذوب ہوتے تھے بہلول نام کے، لوگ اس کو بہلول دانا کہتے تھے، باتیں وہ بعض اوقات عقل کی کر جاتا تھا، لیکن تھا کیونکہ مجذوب اور کلندر ٹائپ کا بندہ، تو اس کو جو ہے وہ ہر بندہ ہی تنگ کرتا تھا۔ بادشاہ بھی اس کی نا باتوں سے مزہ لینے کے لیے اس کو کبھی کبھی دربار میں بلاتا تھا، اس کی باتوں کو انجوائے کرتا تھا، اس کو چھیڑ کے انجوائے کرتا تھا کہ مطلب بات کوئی نہ کوئی ایسے نکلے گی اور پھر ہم محظوظ ہو جائیں گے۔ تو ایک بار اس نے اس کو دربار میں بلایا نا، تو اس کو ایک چھڑی دی اس کو، جو ایک کلندر آدمی تھا، اور یہ کہا کہ بہلول یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو وہ اپنے آپ سنبھال کے رکھو، اور یہ تم نے کسی ایسے آدمی کو دینی ہے جو تم سمجھتے ہو کہ تم سے بھی زیادہ بیوقوف ہے، جو انتہائی بیوقوف آدمی ہو، کم عقل آدمی ہو، نہ سمجھ ہو، بیوقوف ہو، اس بیوقوف کو تم نے یہ چھڑی جو ہے نا وہ دے دینی ہے۔ بادشاہ کو حکم تھا، بہلول تو ویسے ہی وہاں سے نکلنے کی سوچتا تھا ہر وقت، دربار سے بھاگنے کے بعد اس نے چھڑی لی اور وہاں سے نکل لیا۔
چھڑی لے کے نکل گیا۔ اس کے بعد بہت سارے دن گزرتے کہ بادشاہ جب وہاں سے گزرتا تھا تو بہلول جو ہے وہ ایک طرف کنی کترا جاتے تھے، کیونکہ اس کو بڑی چڑ ہوتی تھی اس بات سے کہ جب بادشاہ کہیں جانے کے لیے گزرتا تھا تو اس سے پہلے، اس کے گزرنے سے پہلے بہت سارے گھوڑ سوار گزرتے تھے، اس کے گزرنے کے بعد پیچھے سے پوری ایک مطلب پلٹن ہوتی تھی۔ یہ میں اسی لیے کچھ اگر کوئی آج کل کے جو ہمارے حکمران اگر ان میں سے بھی کوئی اہل اقتدار میں سے میری ویڈیو دیکھ رہا ہو تو اس بات کو ضرور نوٹ کرے کہ یہ اس بات میں کیا اس واقعے کے اندر جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ بھی پروٹوکول تھا بادشاہ کا، جیسے آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے وہ 50 گاڑیاں آگے 50 گاڑیاں پیچھے، پروٹوکول سے وہ جاتا تھا۔ تو بہلول یہ دیکھ کے نا ذرا سائڈ پہ ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کو برا سمجھتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ کیوں اتنا وہ سب کچھ کرتا ہے۔ کچھ اندر کی باتیں تھیں جو اس دانا آدمی کو پتا تھی، ہمیں پتا نہیں تھی، ہم ظاہر ہے کہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ اب کچھ دن کے بعد ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ ہارون رشید بیمار ہو گیا، اور سخت بیمار ہو گیا، اور اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ بس یوں لگتا تھا کہ اب یہ بستر مرگ پہ چلا گیا، یعنی کہ اب اس کی آخری اس کا ٹائم جو ہے نا وہ قریب آ گیا۔ بڑی تکلیف میں تھا، اس تکلیف کی شدت میں تھا۔ تو بہلول کو پتا چلا اس بات کا، اس درویش کو، کہ بادشاہ بہت سخت بیمار ہے۔ تو وہ شخص جو ہے نا وہ بہلول، وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اس کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ تو جب وہ پہنچا، بادشاہ بہت بے بسی کے عالم میں تھا اور بڑی تکلیف میں تھا۔ بہلول وہاں پہنچا اور اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور بادشاہ کا حال پوچھا۔ کہنے لگا بادشاہ حال سنا کہ کیسی پوزیشن ہے اور کیا ہے، کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا پتہ نہیں بہلول، مجھے تو لگتا ہے جیسے میرا آخری سفر آ گیا اور جیسے اب میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا سفر پہ جا رہے ہو؟ پھر تو بڑی تیاری کی ہوگی، کیونکہ تمہارے تو انداز ہے سفر پہ جب جاتے ہو تو تم سے پہلے تمہارے پہرے دار جاتے ہیں، تمہارے فوجی پہلے جاتے ہیں، پھر تم پیچھے جاتے ہو سفر میں، تو اس کے لیے تو بڑی تیاری ہوگی، تمہیں کیا ٹینشن ہے کہ تمہارے تو ساتھ آگے فوجی جا رہے ہوں گے، پھر تم جا رہے ہوگے، پھر پیچھے فوجی جا رہے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں بہلول، اس سفر میں اکیلا جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی پہرے دار یا فوجی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا ہو گیا، تم اکیلے بھی اگر جاؤ گے تو بادشاہ ہو، تمہاری بڑی عزت ہے، پھر تم جب واپس آؤ گے پھر وہی فوج سنبھال لینا۔ اس نے کہا نہیں بہلول، اس درویش میرے اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا، یہ میرا مطلب میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس کے بعد انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا، میں آخری سفر مرنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بادشاہ تو اس سفر کی بات کر رہا ہے اور اس کی تیری کوئی تیاری نہیں ہے؟ تو اس نے بہلول نے وہ چھڑی جو بادشاہ نے اس کو دی تھی وہ اس کو پکڑا دی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ چھڑی پکڑ، کیونکہ اس وقت جو میرا اندازہ ہے اس سے بڑا بیوقوف کوئی تیرے سے بڑا ہو نہیں سکتا کہ جس نے اتنے بڑے سفر میں جہاں سے اس نے واپس بھی نہیں آنا، اس کے لیے کوئی ساز و سامان اکٹھا نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، جبکہ دنیا کے سفر کے لیے جب تو نکلتا تھا تو تیرے آگے بھی 50 ہوتے تھے، تیرے پیچھے بھی 1000 ہوتے تھے، تو اس میں تو پورے پروٹوکول سے نکلتا تھا۔ تو یہ احساس نہیں تھا کہ ایک ایسا سفر آئے گا جس کے لیے میں نے اپنا سفر کا سامان یہاں سے تیار کر کے لے کے جانا ہے۔ اور بادشاہ کا سر جو ہے وہ شرمندگی سے جھک گیا کہ اس کو یہ پتا چلا، اس نے مانا کہ مجھ سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں کہ میں نے اپنے آخری سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو دوستو یہ واقعہ بتانے کا صرف آپ کو مقصد یہ تھا، غربت، افلاس، تنگ دستی سے نکلیں۔ اللہ کے کلام کے اندر سے آیتیں، وظائف ہر کوئی پیش کر رہا ہے، ہم بھی بتا رہے ہیں، اثر بھی کریں گی، لیکن ساتھ اس کے جڑی ہوئی آخرت کی تیاری۔ آپ کو توبہ کرنی پڑے گی اپنے اعمال سے، اپنے جو برے اعمال ہیں ان سے، اپنے گناہوں سے، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہی اس آیت کا میں آپ کو آج وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے غربت، افلاس، تنگ دستی سے نکلنا ہے تو پھر قرآن پاک کی ایک آیت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی پڑھیں کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے اور آپ بے بس ہیں، اللہ ہی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو بس آپ نے بار بار انہی الفاظ سے اللہ کو دہرانا ہے، لیکن آپ اس کو صرف عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اول آخر 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی، اگر یہ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانیں کہ 1 مہینہ سوا نہیں گزرے گا، آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، غربت سے لے افلاس، فاقے، پریشانیاں، غربت، تنگی سب ختم۔ اور اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یقین مانیں پھر آپ جیسا خوش قسمت انسان روئے سرزمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو دل سے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ سو جائیں تو بھی آپ کی زبان پر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو۔
امید ہے اللہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.